الحمد لله متوحد بجلاله متفرد وصلاته دوما على خير الانام محمد والآل واصحابه مأوى عند شدائد الفريق العظيم والرسول بكتابه وبالإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند رتبہ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا نور اللہ وعلیہ وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام غازی اسلام غازی ناموس رسالت حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر مقدس کے لیے انعقاد پذیر ہے، اور قبلہ غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاریخ اسلام کا وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے جنہوں نے سلطان نور الدین زنگی کی یاد بھی تازہ کر دی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی یادیں بھی تازہ فرما دی۔ تاریخ اسلام میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو ارادتاً بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دنیا و ما فیہا کا فکر چھوڑ کر صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دین کے ساتھ وفا کا ایک انوکھا انداز متعارف کروایا۔ جان ہر کوئی دیتا ہے، حضور کا غلام حضور پر جان نچھاور کرتا ہے، قربان کرتا ہے۔ انداز محبت جداگانہ ضرور ہے، پر اگر غازیان اسلام کا ذکر کیا جائے تو ہر ایک نے ایک ایسی الگ چھاپ چھوڑی ہے کہ یوں سمجھیں کہ حضور کی عزت پر قربان ہونے کا ایک الگ باب ایسا باندھا کہ تا قیامت ان ہستیوں کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ آج بھی وہ محاذ جاری ہے جس محاذ پر حضرت غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جان قربان فرمائی۔ غازی ممتاز حسین قادری صاحب نے جان قربان کی، غازی عبدالقیوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی جان قربان کی، غازی تنویر حسین اس پر فدا ہو گئے، اور بڑے بڑے نام ہیں جو اس فہرست میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آج کے اس دور میں غازی صاحب کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اندازہ کر لیں، خوب غور و خوض کر لیں کہ جس کے لیے ان غازیان نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے وہی محاذ آج بھی کھلا ہوا ہے، اور ہم کس جانب کھڑے ہیں؟ کیا ہم مرور زمانہ کی لپیٹ میں آ کر اس جذبے کو کہیں فراموش تو نہیں کر بیٹھے؟ کیا حالات کا رونا روتے ہوئے ہم غازی صاحب کے مشن کے ساتھ عملی طور پر بے وفائی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے؟ ابھی تازہ ترین ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس پر ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک کتاب لکھی تھی سلمان رشدی نے، اس نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بکواسیات پر مشتمل، انتہائی بلاسفیمی پر مشتمل ایک کتاب لکھ دی شیطانی آیات کے نام سے، جس کی وجہ سے یورپ نے اسے گلے سے لگا لیا، وہ باہر جا کے بیٹھ گیا۔ اور غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں 1927 میں کرشن پرتاپ نامی ایک شخص نے کتاب لکھ دی حضور کی توہین پر مشتمل، جس کو راجپال نے اپنی پبلشر سے شائع کرنے کی جسارت کی۔ غازی صاحب کو جب علم ہوا تو اس واقعے کو تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور غازی صاحب نے اس کتاب کے شائع کرنے والے اور مصنف دونوں کی خبر گیری کرنے کا ارادہ کیا، اور پہلا شکار جو سامنے تھا جس پر پہنچنا بالکل قریب تھا معاملہ،
تو غازی صاحب اس کی طرف لپکے اور راجپال کو واصل جہنم کیا۔ اس نے کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول، جس میں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معذاللہ سری گستاخیاں کی گئی تھیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا، اور یہ آج کے اس دور میں جب دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، کوئی شے پوشیدہ نہیں رہ گئی۔ ایک وقت تھا کسی کتاب پر پابندی ہے تو وہ پابندی رہ جاتی، اور کوئی ان کتابوں کو پڑھ نہیں سکتا تھا، لائبریری میں رکھ نہیں سکتا تھا، ایسا مواد تلف کر دیا جاتا تھا۔ لیکن آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ جدید دور کے اندر جب الیکٹرانک لائبریریاں آ گئی تو وہ گستاخانہ مواد حذف ہونے کی بجائے اور ہمارا پورا اس کے اوپر فلٹر لگانے کی بجائے کہ ہم سارے محنت کرتے حضور کے غلام اور اپنی اپنے نثر و رسوخ کو استعمال کر کے اس گستاخانہ مواد کو ہم حذف کرواتے یا اس گستاخانہ مواد پر ایسا فلٹر لگا دیتے کہ کوئی دنیا میں اس کتاب کو دوبارہ پڑھنے یا شائع کرنے یا بولنے یا اس کا ذکر کرنے کی جسارت نہ کرتا۔ لیکن ابھی چند دن پہلے کا جو واقعہ ہوا، ایک کتاب لکھی گئی تھی مرزا غلام قادیانی کے ایک مرید کی جانب سے۔ اس کتاب کا نام ہے شہر صدور۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جب مرزا غلام قادیانی تو واصل جہنم ہو چکا تھا، مر چکا تھا، اور اس کا جو بیٹا تھا مرزا بشیر الدین محمود، اس کے دور میں مرزے کا یہ بڑا خاص مرید تھا جس نے یہ کتاب لکھی تھی۔ اس میں اس نے وہ سارے واقعات ذکر کیے کہ کس طرح مرزا غلام قادیانی کا کلٹ جو ہے، مرزائیت جو ہے، یہ معاذ اللہ گستاخیوں اور بالخصوص فحش معاملات کے اندر اتنی ملوث ہے کہ مرزا غلام قادیانی سے لے کے اس کی اولاد سے لے کے اس کے خلیفوں سے لے کے اس کے بڑے بڑے مریدوں سمیت ان کے بڑے بڑے مربی اور سارے یہ سب کے سب ایک چین سے بندھے، اور یہاں تک کہ مرزے کے بیٹے نے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ بھی منہ کالا کر لیا۔ تو اس نے وہ حقائق جو تھے نا، جو کہ اندر رہ کے نکلا تھا، تو جو حقیقت چیزیں تھیں وہ اس نے مرزا غلام قادیانی اور قادیانی جماعت کے تعلق سے وہ کتاب میں جمع کی، اور اس کا نام شہر صدور رکھا گیا۔ ابھی جو واقعہ ہوا جس کی جانب میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور یہ ہمارے جو ادارے ہیں، اگر یہ ادارے متحرک ہوں، جیسے آج اگر کوئی قبلہ امیر المجاہدین جیسی پگڑی باندھ کے فوٹو بھی لگا دے تو وہ آئی ڈی بلاک ہو جائے گی، وہ فوٹو ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ لیکن دیکھیں جس ملک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تحفظ کا معاملہ ہونا چاہیے تھا، وہاں حضور کے غلاموں پر پابندیاں ہیں، لیکن شہر صدور بھی موجود ہے، رنگیلا رسول نامی کتاب بھی موجود ہے، اسی طرح سلمان رشدی کی شیطانی آیات بھی موجود ہے، اور بہت ساری کتابیں جو گستاخانہ مواد ہے وہ موجود ہے۔ اور اگر کاش ہمارے اندر، ہمارے حکمرانوں کے اندر، ہمارے سے مراد ہے کہ جو صاحب اثر و رسوخ ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ادارے ہیں ہمارے، اور بالخصوص سائبر کرائم کے جو سرکردہ لوگ ہیں، ان کی سرپرستی کرنے والی جو وزارتیں ہیں، وزارتوں کے اوپر جو حکومتیں یا جو ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ اتنے بے دست و پا کیسے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی۔ گمان وہاں پر گم ہو جاتا ہے کہ آپ اتنے بے حس ہیں، اتنے بے وقت ہیں، اتنا آپ کے اندر جسارت نہیں، ہمت نہیں کہ آپ گستاخانہ مواد کو روک سکیں۔ میں وہ جملہ یقین مانے ابھی بھی میں بتانا چاہتا ہوں، لیکن میرا جی کانپتا ہے کہ یار کس طرح میں وہ بات کہہ دوں۔ بات یہ چھڑ گئی ایک مناظرے کے اندر، ایک مرزائیوں کا بڑا اپنی طرف سے تو بڑا فن خان قسم کا مربی ہے، مناظر ہے، ڈیبیٹر ہے، ان کا میر سلیم اس کا نام ہے، اور وہ جرمنی میں رہتا ہے۔ تو اس نے اس کے ساتھ ایک مناظرہ ہو رہا تھا، ہمارے عالم دین ہے، مجاہد ختم نبوت ہے، آن لائن یہ مناظرہ جاری تھا، جس کے اندر آڈینس کی تعداد تقریباً 200 سے زیادہ تھی، جو انٹرنیشنلی اس مناظرے کا حصہ تھے، سن رہے تھے۔ تو بات چلی مرزا غلام قادیانی کے کردار پر، تو اس نے جو ہمارے مسلم ڈیبیٹر تھے انہوں نے مرزا غلام قادیانی کے کردار پر اسی کے مرید کی لکھی کتاب شہر صدور پڑھی۔ ان کا شہر صدور اٹھاؤ، تمہارے مرزائی کی، تمہارے مرزا قادیانی کا یہ کردار ہے جو اس کے مرید نے لکھا ہے، قادیان کا رہنے والا تھا وہ رہائشی تھا، تو تم کس طرح بات کر سکتے ہو ہمارے ساتھ کہ جناب یہ کوئی بڑا کوئی پہنچا بندہ ہے، یا اس کو نبی ڈکلیئر کر دو، یا اس قسم کا، تم کیسے، تمہارے اندر کیا جرت ہے کہ تم اس کو انسان کا بچہ ثابت کر دو۔
اور تم اس کو بااخلاق ثابت کر دو، اس کے اندر کوئی اچھائی ثابت کر دو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، تمہارے گھر والوں نے تمہاری جو ہڈی ہے بیچ چوراہے میں پھوڑ دی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں جو قادیانی یہ دعویٰ کرتے نہیں تھکتے کہ ہم معاذ اللہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے محب ہیں، اور معاذ اللہ مرزا غلام قادیانی کو بھی جو یہ شان ملی ہے بقول ان کے، ہم تو اسے نہ جانے کیا کیا اس کے لفظ سے یاد کرتے ہیں، تو وہ بھی نبی پاک کی اطاعت کی وجہ سے ملی ہے اور ان کی محبت کی وجہ سے ملی ہے۔ اس مربی میر سلیم نے یہ اعلان کیا وہاں پر، اس نے کہا اگر تم مرزا غلام قادیانی کے خلاف کتاب شہر صدوم پڑھو گے نا تو ہم وہ کرشن پرتاپ کی کتاب رنگیلا رسول جو راجپال نے شائع کی تھی، جس کی وجہ سے غازی صاحب نے اس کو واصل جہنم کیا تھا، ہم وہ پڑھیں گے تمہارے نبی کے خلاف۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ بلاسفیمی کس لیول پر آج بھی جاری ہے، اور وہ مرزائی جن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مرزا جیلمی جیسے، میں بندر بھی کہوں تو شاید بندر قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لیں کہ ہم بندر ضرور تھے لیکن رسول اللہ کے گستاخ تو نہیں تھے نا۔ اگر میں انہیں جاہل کہوں تو شاید جاہل میرے گریبان پکڑ لیں کہ ہم جاہل ضرور تھے پر حضور کے بے وفا تو نہیں تھے۔ تو مرزا جیلمی جیسا بندہ پھر آ کر ہمارے پاکستان کے اندر رہ کے ہمارے اداروں کی زیر سایہ بیٹھ کے وہ یہ باتیں کہتا ہے کہ جی یہ اہل کتاب سے بھی زیادہ عزت والے ہیں، جی یہ نبی پاک کو تو مانتے ہیں، اہل کتاب تو حضور کو نہیں مانتے، اور یہ مرزائی تو مانتے ہیں، تو دیکھو ان کو جناب اہل کتاب سے زیادہ شان ملنی چاہیے، ان کے اعضائے وضو جو ہے وہ قیامت کے دن چمکیں گے، یہ ہم سے زیادہ اچھے پریکٹسنگ مسلمان ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، ان کی کوئی گستاخی ثابت نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو کتنی بڑی بلاسفیمی ہے جو ہمارے ملک کے اندر آج بھی جاری و ساری ہے، اور بالکل ہمیں ایک رتی برابر بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس ساری حرکتوں کے پیچھے ہمارے ادارے ملوث ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ نیچے ہے، خدا کی عزت کی قسم ہم اپنے اداروں کا حیا کرتے ہیں کہ ہمارا ملک ہے، ہمارے ادارے ہیں، ہماری ریاست ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ادارے مسلسل یہ حرکتیں کرتے رہیں گے اور ان کا کوئی گریبان پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں وقت رہتے ہوئے اسلام کے ساتھ وفا کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو انشاءاللہ جیسے رب نے غازی ممتاز اس امت کو دیا، اللہ ایک اور غازی بھی امت کو عطا فرما دے۔ پھر اگلے نمبر پہ پتہ نہیں باری کس کی آنی، پھر جس کی باری آئے گی پھر یہ دیکھیں جی یہ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، جلو جن کے ہاتھ میں قانون ہے وہ انسان کے بچے بنو نا، وہ مرزا جیلمی کو کیوں لگام نہیں ڈالتے ہو، کیوں اس کے اوپر تھپکیاں لگاتے ہو، کیوں وہ تاریخ اسلام کے سارے مشاہیر کے اوپر بد زبانی کرتا ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اس پر قانون نافذ کرنے والا کوئی نہیں، اسے سمجھانے والا کوئی نہیں کہ بلاسفیمی کیا ہے اور بلاسفیمی کے خلاف جہاد کیا ہے، اسے خبر ہی کوئی نہیں۔ مرزا غلام قادیانی کی ذریت کس ڈھٹائی کے ساتھ معاذ اللہ سرعام رسول پاک کی گستاخیاں کر رہی ہے، اور ہمارے ادارے ہیں، ہمارے ادارے جو سائبر کرائم وغیرہ وہ سارے سوئے ہوئے۔ اور پھر جب اس نے یہ بات کہی، یہ آن دی ریکارڈ بات ہے، کوئی ثبوت چاہے گا میں ثبوت دینے کے لیے بھی تیار ہوں، اس پوری ٹک ٹاک پراڈ جس پر یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی، اس کے بعد قادیانی ڈیبیٹر میر سلیم نے باضابطہ طور پر وہ کرشن پرتاپ کی کتاب رنگیلا رسول حضور کی گستاخیوں پر مشتمل پڑھ کے سنائی اس نے ٹویٹر پر بیٹھ کر۔ تو کون ذمہ دار ہے اس بلاسفیمی کا، کون پکڑے گا انہیں؟ اللہ کرے یا تو ہمارے حکمران غیرت کھا جائیں، صاحبان اختیار کو اللہ غیرت ایمانی دے دے، یا پھر دعا کریں گے کہ مالکہ ہمیں ایک اور غازی علم الدین عطا فرما، ہمیں ایک اور غازی عبد القیوم عطا فرما، ہمیں ایک اور غازی ممتاز حسین قادری عطا فرما، یا ہمیں ایک اور امیر المجاہدین علامہ قادر حسین رضوی عطا فرما، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ہیبت سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور بخشش بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔